السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم جنگ بدر سے متعلق قرآن کریم میں جو اہم تبصرے آئے ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ 2 قسطوں میں ہم نے جنگ بدر کا احوال بیان کیا تھا۔ آج کی تیسری قسط میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے نقطۂ نظر کو آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ یہ سورہ انفال ہے جس کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 8ویں سورہ ہے اور اس کی ابتدا ہی جنگ بدر سے متعلق ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو اس سورہ میں زیر بحث آیا ہے وہ اس مال سے متعلق ہے جو مال مسلمانوں کو فتح بدر کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا۔ وہ مال جو مکہ کے لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کچھ ہدایات مومنین کو بتائیں اور یہ سمجھایا کہ یہ مال جو تم کو حاصل ہوا ہے اس کے اسلامی طور طریقے اور ہیں ان طور طریقوں کے مقابلے میں جو اس سے پہلے اب تک تم لوگ جنگ کے موقع پر اختیار کرتے رہے ہو۔ چنانچہ پہلے ہی آیت کے الفاظ میں اس مال غنیمت کو مال غنیمت کہنے کے بجائے انفال کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ بالکل پہلی آیت سورہ انفال کی اس طرح سے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مومنین انفال کے معاملے میں سوال کر رہے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح کا معاملہ اختیار کرتے رہو، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں اس مال کو جو بدر کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو حق سے زائد ہو۔ جتنا حق جس کا کسی معاملے میں بنتا ہو، اگر اس سے زائد کچھ انسان کو حاصل ہو یا اس شخص کو حاصل ہو تو اس کے لیے انفال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے نتیجے میں جو یہ مال تم کو حاصل ہوتا ہے یہ ایک زائد چیز ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک زائد انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اصل انعام تو
تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں ملنے والا ہے، اور اس انعام کا تو کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو دنیاوی سطح پہ تو مال حاصل ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے ایک زائد چیز ہے، اس سے تمہیں جی نہیں لگانا چاہیے۔ اصل جی تو تم کو اس چیز سے لگانا چاہیے جو چیز خاص طور سے اس جنگ کے نتیجے میں تم کو مرنے کے بعد انعام کے طور پر ملنے والی ہے، یعنی جنت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انفال جو ہے، یہ جو مال ہے جو تمہیں حاصل ہوا ہے، جس کو تم نے اپنے اپنے قبضے میں کر لیا ہے پرانے طریقے کے لحاظ سے، اب اسلامی طور طریقوں میں، اسلامی اصول اور ضابطے میں ایسے نہیں ہوگا، بلکہ یہ مال اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا، جس اصول کے تحت چاہے گا، اس مال کو تقسیم کرنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ یہ مال تم اپنا مال نہ سمجھو، بلکہ اسے اللہ کا اور اس کے رسول کا مال سمجھو، اور جس طرح وہ اس مال میں تصرف کرنے کی اجازت دے اسی طرح اس میں تصرف کرو۔ خالصتاً جس شخص نے اس کو لوٹ لیا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال میرا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اپنے آپس میں تم آپس کے معاملات کو درست رکھو اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم اہل ایمان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مومن ہونے کے ناطے یہ جنگ لڑی ہے اور اس میں تم نے نقصان جو بھی کچھ اٹھایا ہے، اگر یہ تم نے اللہ کی خاطر کیا ہے، تم نے ایمان کے ساتھ کیا ہے، تو پھر تمہیں اس اصول اور ضابطے کو بھی قبول کرنا ہوگا جو اصول اور ضابطہ اللہ اور اس کے رسول اس مال کی تقسیم کے سلسلے میں متعین فرما دیں۔ پھر مزید مومنین کی توصیف کی گئی ہے، کہا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنین تو وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان پر کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی، اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کا قلب نرم ہو جائے، اور جب آیات الہی ان کو پیش کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور رزق کے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ اصل میں سچ مچ اہل ایمان ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے اور مغفرت اور رزق کریم ہے۔ یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے خالص للہیت اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ وہ اگر لڑتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ بہادر کہلائے، اس لیے نہیں کہ اس کو مال ملے، اس لیے نہیں کہ وہ فاتح کہلائے۔ مقصد اصل میں جنگ کا اسلامی اصولوں اور ضابطوں کے لحاظ سے یہی ہے کہ اعلی کلمت اللہ کے لیے جنگ کی جائے۔ لڑائی کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو،
تو یہ بات کہنے کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ ہم نے کیوں کرائی، یہ احوال ہم نے کیوں پیدا کیے، حالانکہ تم میں ایک فریق تو ایسا تھا جو جنگ پسند نہیں کرتا تھا، نہیں چاہتا تھا، وہی یہی چاہتا تھا کہ بس جو تجارتی قافلہ ہے اس کی طرف بڑھا جائے اور اسے لوٹ لیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانا ہم نے ایسے احوال پیدا کر دیے، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تمہیں لازماً جنگ کرنی پڑے اور اللہ کی راہ میں تمہیں اپنے جوہر دکھانے پڑے، اور ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ حق جو ہے وہ حق ہو کر کے سامنے آ جائے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق واضح ہو جائے اور باطل بھی واضح ہو جائے اور اس کا زور بھی ٹوٹ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم کتنا ہی اس چیز کو ناگوار سمجھتے ہوں۔ پھر اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اہل ایمان کے دلوں میں بھی وہ دعا تھی اور وہ دعا مانگ بھی رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، مدد کی، تو تمہارے رب نے تم سے کہا، تمہاری دعا کو سنا اور قبول کیا، اور کہا کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جو پے در پہ آئیں گے تمہاری استعانت کروں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ بے فکر رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے اور 1000 فرشتے پہنچائیں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ فرشتے تو تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہم بھیجیں گے، لیکن اصل مدد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ہم نے تو یہ جو خبر دی تھی تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد پہنچانے کی، یہ تو صرف تمہیں بشارت دینے کے لیے، خوشی سنانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے کہا تھا، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دل جو ہیں مطمئن ہو جائیں۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ مدد تو اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ انسانوں کو جس ڈھنگ پر، جس انداز پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس انداز کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی بات ان تک پہنچاتا، کیونکہ انسان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جو قریب کا سبب ہوتا ہے اس پر زیادہ اس کو توجہ رہتی ہے۔ جس طریقے سے جنگ میں اپنے ہتھیاروں پر، اپنے اوزاروں پر، اپنی مشق پر، اپنی محنت پر، اپنی قوت پر انسان کو بھروسہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کو فرشتوں کے ذریعے سے مدد ملنے پر بھی بھروسہ ہوتا ہے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور بھروسہ تو بہت بڑی چیز، بلند ترین چیز ہے ہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی بھی خبر پہنچائی، اور یہ بھی کیا، یہ بھی بتا دیا، یہ وضاحت بھی کر دی کہ اصلاً مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ پھر ایک اور منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا اسی سورہ میں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اہل ایمان کو خبر دے رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ کی طرف وحی بھیجی، وہ ملائکہ کو اشارہ کیا۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے کام لیتا ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ذرا سی بھی روگردانی نہیں کرتی اور ذرا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، تو ان کو مضبوط کرو، جو لوگ علم ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو مضبوط کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس ہم نے ان کے قلوب پر، کافروں کے قلوب پر رعب ڈال دیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا، فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تو انہوں نے ان کی گردنیں ماری اور ان کے پور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل مدد تھی، رعب ڈالنے والی۔ کفار کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ بڑے زور تمتمے کے ساتھ آئے تھے، اپنے تعداد پر بے انتہا نازاں تھے، اپنے جنگی ساز و سامان پر بڑا ان کو فخر تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا کہ مسلمان ان کی گردنیں مار رہے تھے اور ان کے جوڑ کو الگ الگ ٹکڑے کر رہے تھے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ وہ ہم نے ایسے کیا، اس لیے کیا، اس طرح کا عمل ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرتابی کی تھی، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے سر کو اونچا کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے بے انتہا پریشان کیا تھا۔ جب کوئی قوم اس طرح کا عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آیا کرتا ہے۔ پرانی قوموں میں یہ عذاب آسمانی عذاب ہوا کرتا تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سے یہ عذاب، آسمانی عذاب، بالعموم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں پر خود مسلمانوں کے ذریعے سے، مسلمانوں کی تلوار کے ذریعے سے، مومن کی حق پرستی کے ذریعے سے، مومن کی قوت کے ذریعے سے عذاب پہنچایا گیا، اور جہاد کا راستہ ان کے لیے کھول دیا گیا، قتال کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اس پر جمے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سخت قسم کی سزا دیتا ہے، براہ راست بھی سزا دیتا ہے، اور اہل ایمان کے ذریعے سے بھی ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ چنانچہ یہ جنگ بدر کے موقع پر اس قسم کا تبصرہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جنگ صرف مسلمانوں کی مرضی سے، ان کے جوش و کرم خروش کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ مسلمان تو اصل میں اچھی خاصی تعداد میں یہ ذہن رکھتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف بڑھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی چالیں چلیں، اپنی تدبیریں چلیں، اور ان تدبیروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے ماحول کو اور زیادہ مزید بڑھا دیا، اور اس لیے بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اب آخری فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ 13 سال مکی زندگی میں جو مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، اور مدینے میں آنے کے بعد بھی ان کی تیاریاں زور و شور سے جاری رہیں باقاعدہ جنگ کی صورت میں، اور جنگ سے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ جنگ ہو، اور جنگ کے نتیجے میں کفار کو نقصان ہو اور ان کی ہمتیں پست ہو جائیں۔ یہ بات سامنے آ چکی ہے، واقعات جو جنگ بدر کے بیان کیے گئے ہیں ان میں، کہ بری طرح سے
کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے، بڑے ماہر فن تھے، جنگی طور طریق سے جو اچھی طرح سے واقف تھے، وہ اس میں مارے گئے، اور مسلمانوں کا کم سے کم نقصان اس جنگ میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ تو اب اس سورہ انفال میں ایک بہترین اصول متعین کر دیا گیا، اور اس کا تعلق اس مال سے متعلق ہے جو مال جنگ کی حالت میں جیتنے والے اہل ایمان کے لیے مقدر ہوتا ہے۔ اس کے کچھ اصول اور ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مقرر کیے، متعین کیے، اور ابتدائی ہدایات ان آیات میں پہلے ہی سے قرآن کریم میں نازل کر دی گئیں۔ بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کو کہ یہ اس مال پر اصل حق جو ہے اللہ کا، اس کے رسول کا ہے، اور یہ تو ایک طرح سے انفال ہے، ایک زائد، ایک تمہاری طرف سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے تمہارے لیے، اور یہ اس پر اسی طرح سے عمل ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ اسی میں خوش ہوں گے، اسی پر مطمئن ہوں گے، اور اس پر مطمئن نہ ہونا، اس میں خوش نہ ہونا جو ہے وہ ایک طریقے سے ایمان کی کمزوری کی دلیل بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے اور سنوارنے، اور اسی کے اصولوں اور ضابطوں کے کو عمل میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کو اس دنیا میں عمل کی توفیق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔